الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں دوسری عقلی دلیل بیان ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو میں نے تمہارے نفع کے لیے بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت، اور تمہیں اچھی اچھی صورتیں عطا کی اور تمہیں پاکیزہ روزیاں عطا کیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے کام کرنے والا تمہارا رب ہے، تمہارا اللہ ہے، بڑی برکت والی ذات ہے اللہ پاک کی جو تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ پاک نے دعوی توحید ذکر کیا جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ صرف اور صرف پکار اسی کی کرو، خالص اسی کے لیے پکار۔ پھر دلیل دی کیونکہ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ شروع فرمایا آیت نمبر 66 سے۔ پھر اس کے بعد عقلی دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا، نطفے سے ابتدا کی، مختلف ادوار سے نکالا، تمہیں جوانیاں دی، تمہیں بڑھاپے دیے تاکہ تم ایک مقررہ مدت تک پہنچو، اور یہ سارے ادوار ہم اس لیے تمہارے اوپر لاتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو، سمجھدار بنو۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا هو الذی یحیی و یمیت، زندگی اگر اللہ نے دی ہے تو موت بھی اللہ دے گا، اس لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق گزارو۔ اور یہ کام کوئی ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے زندگی موت دینا، بلکہ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، ہماری شان یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے حصے میں وہی مضمون اللہ پاک بیان کریں گے جو پہلے حصے میں اللہ پاک نے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ یعنی پہلے حصے میں دلیل عقلی آئی، دلیل نقلی آئی، تخویف اخروی آئی، تخویف دنیاوی آئی، وہی چیزیں اللہ پاک اس دوسرے حصے میں بیان فرمائیں گے، یعنی اس کا اعادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، پیچھے پہلے حصے میں گزرا تھا جہاں آپ کو میں نے گمراہی کے 4 اسباب بتائے تھے، وہاں بھی اللہ پاک نے جو اللہ کی آیتوں میں مجادلہ کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب دوبارہ اللہ پاک اسی مضمون کو پھر بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، یہ انہیں مجادلین کے اوپر زجر ہے، اس کا اعادہ اللہ پاک کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذین، آیا نہیں دیکھا تو نے میرے پیغمبر طرف ان لوگوں کے، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، انا یصرفون، پس انا یصرفون، کہاں پھرے جاتے ہیں وہ،
یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ، ان کی عقلیں کہاں پھری جا رہی ہیں؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود، اتنی عالی شان بلند و بالا کتاب کے ہونے کے باوجود اللہ کی آیتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑے کر رہے ہیں۔ کہاں پھرے جا رہے ہیں یہ؟ ان کی عقلیں کہاں مر گئی؟ کیوں نہیں سمجھتے یہ کیا ہے؟ یہ زجر ہے، ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، غصے کا اظہار ہے کہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پاس آئے، اتنی عالی شان ہم نے تمہیں کتاب دی، محکم ہے اس کی آیات، مفصل ہے، کوئی چیز اس میں مشکل نہیں ہے، دلائل سے ہم اپنے دعوے کو منوا رہے ہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی جبر نہیں، لیکن پھر بھی تم اللہ کی آیتوں میں کیا کر رہے ہو؟ جھگڑا کر رہے ہو، اللہ کے دین کو عاجز کرنا چاہتے ہو، مغلوب کرنا چاہتے ہو اس کی آیات کو۔ اللہ نے فرمایا انا یصرفون، کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاندین کے قابل تعجب رویے پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ انا یصرفون فرمایا نا، یعنی معاندین جو ضدی لوگ تھے، نادی لوگ تھے، قرآن پاک کی آیتوں پر کیا کرتے تھے؟ وہ جھگڑے کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، طرح طرح کے شبہات پیش کرتے تھے، اللہ کی توحید والی آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش تھی ان کی ہر وقت۔ یہ قابل تعجب رویے کے اوپر ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ متوجہ کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر ان ضدی اور انادی لوگوں کا حال تو دیکھو، کتنا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح آیات ہیں، واضح بینات ہیں، خام خواہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جدال کر رہے ہیں، خام خواہ اس کے اندر جھگڑے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آیات اتنی واضح ہیں، اتنی روشن ہیں کہ اگر وہ ان آیات کے اندر غور و فکر سے کام لیتے، اس کے اندر تدبر اختیار کرتے، سوچ و وچار کرتے، تو یہ آیات ان کو دین کے اندر جدال کرنے سے روک دیتی، لیکن ان ظالموں نے غور و فکر نہیں کیا، بس سنا اور سنتے ہی کیا کرنے لگ گئے؟ جھگڑے کرنے لگ گئے اللہ کی آیات میں۔ اللہ پاک نے فرمایا انا یصرفون، ایسے لوگوں کو پھر اللہ کہاں ہدایت دے گا؟ کہاں پھرے جا رہے ہیں یہ؟ ایسے لوگوں سے کہاں ہدایت کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو قرآن جیسی آیتوں کو سن کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اللہ کی توحید کے اوپر یہ ایمان نہیں لائے۔ انا یصرفون، دو لفظ ہیں صرف، اللہ پاک نے چوٹ ماری ہے کہ اتنی وضوح دلائل کے باوجود بھی کہاں پھرے جا رہے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ حدید نکالیں جی، اسی طرح اس کی آیت نمبر 16، سورۃ الحدید، ستائیسواں پارہ ہے، آیت نمبر 16۔ آگی جو آیت نمبر 16، یہ سورت مجادلہ سے پہلے 28واں پارہ آخری سورت ہے، سورت حدید 27ویں پارے کی آیت نمبر 16 ہے۔ پیج نمبر 1291، 27ویں پارے کی آخری سورت ہے اور آیت نمبر 16، آیت نمبر 16 ہے۔ ہاں یہاں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ آیت کا ترجمہ غور سے سارے پڑھو، شاباش، اس کا مطالعہ کرو سارے، ہاں غور سے دیکھنا ہے۔ شاباش، سارے پڑھو، سارے، کوئی ساتھی نہ رہے۔ جی بھی پڑھ لی ہے؟ ہاں، یہ کن لوگوں کو خطاب ہے؟
الم یأنی للذین آمنو، ٹھیک ہے. آگے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ کتاب ان کے پاس آئی، ایمان والوں کے پاس قرآن پاک، کیوں؟ یہ کہ ان کے دل ڈر جائیں، نرم ہو جائیں. کیا اس کتاب کے بعد بھی ایمان والوں کے یعنی لوگوں کے جن کے پاس کتاب آئی ان کے دل نرم نہیں ہوں گے؟ آگے اللہ کے ذکر کے لیے لذکر اللہ، وما نزل من الحق، جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب ان سے پہلے. کون تھے ان سے پہلے؟ ہم سے پہلے یہود و نصارہ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ وہ تورات کو مانتے تو تھے اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ان کے دل کیا ہوتے تھے؟ سخت. آگے اللہ نے فرمایا فطال علیہم الامد، ان کے اوپر مدتیں کیا ہو گئی تھی؟ لمبی ہو گئی تھیں. لیکن فقست قلوبہم، ان ظالموں کے دل بھی کیا رہے تھے؟ سختی رہے تھے. وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں سے کیا تھے؟ نافرمان، بدکار قسم کے، کبیرہ گناہ کرنے والے. یہ آیت جو ہے اللہ پاک ایمان والوں سے کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تمہیں کیوں دی؟ تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے دل ڈر جائیں. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو پہلے کتابیں دی، تورات دی، انجیل دی، ان کے دل بھی کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر مدتیں بھی لمبی ہو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل کیا رہے تھے؟ سخت رہے تھے. انہی یہودیوں کے بنسبت اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ ہم نے ایسے ایسے ان کو دلائل بھی دے دیے لیکن ان بے ایمانوں کے دل پھر بھی کیا رہے؟ سخت رہے، پتھروں کی طرح رہے، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت اللہ نے فرمایا دل رہے. پتھروں کی بنسبت اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے تھے. بعض پتھر تو ایسے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ڈر سے وہ نیچے گر پڑتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں چل پڑتی ہیں. لیکن ان بے ایمانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی بنسبت اللہ پاک نے ان کا حوالہ دے کر ایمان والوں کو خطاب کیا. یہ قرآن پاک تمہارے لیے ایمان والو، کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے دلوں کو سخت نہ کر لینا کہ اللہ کی کتاب تمہارے دلوں پر اثر ہی نہ کرے، تمہارے دل نرم نہ ہو. حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ جہاں وہ قدم رکھیں گے تمہارا قدم بھی وہیں پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح تم ان کی پیروی کرو گے، اس طرح ان کی پیروی کرو گے، جس طرح گو بل کے اندر چلی جاتی ہے نا اپنے، اس طرح تم بھی اگر وہ گو بل کے اندر جاتی ہے، اگر اس طرح یہودی کرو گے تم بھی ان کی پیروی کے اندر اسی طرح کرو گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے جو پہلی قومیں ہیں کیا ان سے مراد واقعتاً یہود و نصارہ ہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہیں کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کی پیروی اختیار کرو گے. اور یہ جو سورۃ حدید کی آیت ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ یہودی بھی کیا کرتے تھے؟ یہی جدال والا کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، تورات کے معنی مفہوم بدل کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے تھے، آؤ جی ہمارے ساتھ مناظرے کرو. اور وہی آج مسلمانوں کے اندر وہ چیز آ پڑی ہے کہ قرآن پاک بدلا بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں کسی کے اندر قرآن کو بدلنے کی. سچی آیتیں ہمارے سامنے ہے، صاف ستھرا قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، کسی زیر زبر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن مسلمان ان یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اتنی سچی کتاب ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے دل کیا ہیں؟ سخت کے سخت ہے. اب قرآن کریم کسی کے سامنے پڑھو، اس کو سناؤ، آپ سے لوگ کیا کریں گے؟ جھگڑے کریں گے. آپ عقائد کے موضوع پہ کرو، توحید کے موضوع پہ کرو، سب سے زیادہ جھگڑے آپ کے اس موضوع پہ کریں گے. 50 بندے، 50 نہیں 10 بندے لگا لو،
10 بندوں کو اگر تم تبلیغ کر رہے ہو، توحید موضوع ہے تمہارا، ان 10 میں سے بمشکل 1 یا 2 بندہ ہی تمہاری کیا لے گا؟ طرفداری کرے گا، باقی سب تم سے کیا کریں گے؟ جھگڑے کریں گے۔ عقائد چھوڑو، اخلاق کے موضوع پہ گفتگو کرو، اعمال کے موضوع پہ گفتگو کرو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں برائی سے ٹکر لینے کے لیے ایک بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا اپنے سینے کے اندر، بڑی باتیں سننی پڑیں گی، بڑی گالیاں سننی پڑیں گی، بڑے تانے سننے پڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیتوں میں جدال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی سے اگلا درجہ ہوتا ہے، جھگڑنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیا کرنا ہے؟ عاجز کرنا ہے، مغلوب کرنا ہے، ہرانا ہے اللہ کی بات کو۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ مخلوق نیچے جو ہے، یہ اللہ کی باتوں کو سچا ماننے کی بجائے اس کی باتوں کو جھوٹا بنا رہے ہیں، اور اللہ کی باتوں کو اس سے بھی آگے اس کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک برائی کو کیا دیتے ہیں؟ فروغ دیتے ہیں، برائی کی خاطر جھگڑتے ہیں، نیکی کی خاطر کوئی نہیں جھگڑے گا۔ سارے لوگ تم سے اگر جھگڑیں گے تو برائی کی طرفداری کر کے پھر وہ تم سے جھگڑا کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ان میں سے اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر کے دل کیا رہے تھے؟ سخت ہی رہے تھے۔ کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے۔ مدتیں گزر گئیں ان کے اوپر، اللہ نے فرمایا مدتیں گزر گئیں، ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ قرآن پاک ہے، 1400 سال ہمارے تو گزر گئے ہیں نا، 1400 سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے 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 آج جو فی زمانہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر بھی کتنی مدتیں گزری ہے۔ آپ سناؤ کسی کو قرآن پاک، بلکہ جو قرآن پاک پڑھانے والا ہے اس کو تو قرآن کی طرف لانے کے لیے منت سماجت کرنی پڑتی ہے، پاؤں میں گرنا پڑتا ہے، کتنے کتنے دن تک اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، بابا آجا قرآن کی طرف، آجا قرآن کی طرف۔ کس کا دل نرم ہوتا ہے؟ کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رسول کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آج۔ اس مقام تک آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے پہنچ چکے ہیں، اس مقام تک پہنچ چکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے، یہ دلی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی ہے؟ مدینہ منورہ کے جو منافق ہوتے تھے، مدینہ منورہ کے، وہ بھی یہی دعوے کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ شیطانوں کے ساتھ ملتے تھے، کافروں کے ساتھ ملتے تھے، وہ پوچھتے تھے ہاں بھائی تم تو مسلمانوں کے ساتھ طرفداری کر رہے تھے، پھر کہتے نہ بابا ہم تو اوپر اوپر سے ان کے ساتھ ہیں، لیکن دلی دوستی ہماری تمہارے ساتھ ہی ہے۔ مسلمانوں کا آج بھی یہی حال ہے کہ اوپر اوپر سے یہ دعوے کر رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول، ہم مسلمانوں کو مانے، ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھو، پھرول کے دیکھو، ذرا اندر آنکھیں لگا کے دیکھو، ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف یہود و نصارہ ہی کی حکومت ہے۔ اور اس چیز کے اوپر اگر میں قسم بھی اٹھاؤں تو جھوٹا نہیں، حانث نہیں ہوں، یقین کرو۔ یہ دل اللہ پاک نے دیا ہے، بہت بڑا منصف ہے یہ انسان کا، بہت بڑا منصف ہے۔ یہ انصاف کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے، آیا میں انہی لوگوں کی طرز کے اوپر تو نہیں چل پڑا جن کے بارے میں اللہ مجھے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جن کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کا قرآن سن کے کس کا دل نرم نہیں ہوتا؟ یا تو پھر مومن جو ہوگا اس کا دل اللہ کا قرآن سن کے کیا ہوگا؟ نرم ہوگا۔ اگر اللہ کا قرآن سن کے اس کا دل نرم نہیں، پھر بھی سخت ہے، پھر بھی اللہ کی محبت داخل نہیں ہوئی، پھر دوسری طرف ہی ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کو اپنے دل کے اوپر محنت کرنی ہوگی، اس دل کو، اپنے نفس کو، اپنے دل سے تکبر، بڑائی، کبر کو کیا کرنا ہوگا؟ نکالنا ہوگا، جو اس کو اللہ کی طرف راغب نہیں کر رہا، اللہ کی طرف آنے نہیں دے رہا۔
ایک صراط مستقیم والے راستے کے اوپر اس کو چلنے نہیں دے رہا وہ اس کو دل. ایسے ہی ہم شیطان کو گالیاں دیتے ہیں 24 گھنٹے، شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا. نفس بھی تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، دماغ دیا، کس کے لیے دیا ہے؟ یہ قرآن دیا کس کے لیے دیا ہے؟ یہ ساری ڈھال ہے ہمارے. دل کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دماغ کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس دل و دماغ سے سمجھے کیا قرآن صحیح اور غلط کے اندر پہچان نہیں بتا رہا؟ یا تو قرآن نہ ہوتا یا اللہ دل کو صلاحیت نہ دیتا، پھر تو شیطان کو گالیاں نکالتے. جب قرآن سیدھے رستے کی طرف رہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن جو ہے سیدھے رستے کی طرف کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، سیدھے رستے کی طرف انسان کو لگاتا ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے. گویا اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن کو پڑھو، یہ تمہیں شیطان کے رستے سے بچائے گا، سیدھے رستے کی طرف لگائے گا. یا تو کہو کہ قرآن پاک نہیں ہے، پھر تو انسان شیطان کو کہے. کیوں شیطان کو بھی 24 گھنٹے گالیاں؟ شیطان کوئی زبردستی کرتا ہے؟ کوئی زور کرتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے شیطان کا مقولہ جو قیامت والے دن کہے گا وہ شیطان کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے اوپر میرا زور تو نہیں تھا، کوئی میں بازو پکڑ کے ٹانگ پکڑ کے تمہیں برائی کی طرف نہیں لے جا رہا، میں تو تمہارے دل میں بس وسوسہ ڈالتا تھا اور تم اللہ کی بات کو ٹھکرا کے، اپنے محبوب رب کی بات کو ٹھکرا کے تم میری بات کو قبول کر لیتے. میرا کوئی زور زبردستی تھوڑی تھی تمہارے پاس. اور وہ اللہ کے دربار میں کیا کیا؟ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے مخلص بندوں کے اوپر، تیرے چنے ہوئے بندوں کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا. ہاتھ کھڑے کر دیے اس نے. زور چلے گا تو کمزور دل والوں کے اوپر ہمارا زور چلے گا. تو پھر یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جس کے اوپر شیطان کا زور چل پڑا ہے سمجھو وہ شیطان کے پنجرے میں داخل ہو چکا ہے. اور جس کے اوپر شیطان کا زور نہیں ہے سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ مخلص ہے، چنیدہ بندہ ہے. استقامت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے دین کے اندر، بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنی امت کو استقامت کے اوپر بڑی بڑی دعائیں سکھائی ہیں اور دعائیں مانگی. اللہ مجھے اپنے دین کے اوپر استقامت دے، اللہ مجھے اپنے دین کے اوپر استقامت دینا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سکھائی ہے. استقامت بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ سے طلب کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اپنے احکامات پر چلنے کے لیے یا اللہ ہمارے دلوں کو راغب کر دے، محبت ڈال دے اپنے دین کی ہمارے دلوں کے اندر. لاکھ لوگ بھی تیرے نافرمان ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی طرف بلائیں، اللہ ہمارے دل ان کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ صرف تنہا تیری طرف ہی ہمارا دل رہے. بس اللہ سے دعا کیا کرو کہ دین کی محبت مانگا کرو اللہ پاک سے، اللہ کے قرآن کی محبت مانگا کرو اللہ پاک سے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، اب انا یصرفون، اتنے دلائل کے باوجود بھی کہاں پھیرے جاتے ہیں یہ؟ اتنے دلائل کے باوجود بھی ان کی عقلیں کہاں جا رہی ہیں؟ آگے الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. اب یہ تخویف اخروی آ گئی ہے، اس کا یاد ہے. پہلے حصے میں بھی اللہ پاک نے تخویف اخروی، اب یہ پھر اللہ پاک اسی کا یادہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 76 تک اب یہ تخویف اخروی ہے جی، جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، آیت نمبر 76 تک اب یہ تخویف اخروی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو. ٹھیک ہے، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس مسئلہ توحید کو اور اس مسئلہ توحید کو جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے رسولنا، اپنے رسولوں کو، اس مسئلے کو بھی کیا کر دیا انہوں نے؟ جھٹلا دیا. کتابوں کو بھی جھٹلا، اور کتاب کے اندر جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے. ٹھیک ہے، مسئلے کو جھٹلانا گویا نبی کی تکذیب ہے، نبی کو جھٹلانا گویا اس مسئلے کی تکذیب ہے. فسوف یعلمون، اللہ نے فرمایا ان قریب جان لیں گے یہ اپنے انجام کو. پس ان قریب یہ اپنے انجام کو کیا کر لیں گے؟ جان لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو کیا کر دیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے. ٹھیک ہے، کتاب سے میں بار بار یہی کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا اور ایک ہوتا ہے عملاً جھٹلانا. ایک ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا، کہہ دے کہ بس میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، الیاذ باللہ. ایک یہ ہے،
سمجھ آئیے. ایک ہے عملاً جھٹلانا. زبان سے تو کہہ رہا اللہ کی کتاب ہے, عملاً کیا کر رہا ہے, اس کو جھٹلا رہا ہے. عمل ہے ہی نہیں اس کا, بلکہ وہ قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتا, قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانتا. ٹھیک ہے بھئی, ایک ہوتا ہے نا کہ اس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے میں یہ کام کروں, اس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے میں یہ کام نہ کروں. اب یہ تو ایمان ہے اعلیٰ درجے کا, یہ ہے ایمان اصل, یہی چیز تو اللہ مانگتے ہیں انسان سے. کہہ رہا ہے زبان سے اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن قرآن نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا نہیں کر رہا, اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی سمجھائے بھئی تیری کتاب تو تجھے یہ سمجھاتی ہے, کوئی دوسرا مسلمان اسے سمجھائے کہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ سمجھائی ہے بات, اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا, پھر آگے سے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے, طرح طرح کے دلائل دیتا ہے, وہ جی کیا کرے, معاشرہ ہے, ادھر ادھر ہے, یہ باتیں ہیں, مخلوق ہے, رشتہ داریاں ہیں, یہ ساری چیزیں, پھر وہ ساری کیا لے کے آتا ہے, تعویلات کرتا ہے. اپنے حرام کام کو حلال کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے, وہ تعویلیں کر رہا ہے. اب یہ اسی چیز کے اندر شامل ہے, یاد رکھنا کہ قرآن کے حلال کو وہ حرام کرنا چاہتا ہے اور قرآن کے حرام کو وہ حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی جدال کے اندر شامل ہو گیا نا. کس چیز کے اندر شامل ہے, جدال کے اندر شامل ہو گیا ہے. اب یہی چیز کہ اللہ کے آیتوں میں کیا کر رہا ہے, وہ جھگڑے کر رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتا اور قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانتا. اس شخص کا قرآن پاک کے اوپر کوئی ایمان ہے ہی نہیں ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. اور رسولوں کو کیا کیا انہوں نے, جھٹلا. مسئلہ توحید کو انہوں نے جھٹلا دیا. جس مسئلے کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کو بھی کیا کر دیا ہے, جھٹلا کے رکھ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ان قریب جان لیں گے اپنے انجام کو. اب اللہ پاک نے یہ فرمایا نا فسوف یعلمون, جان لیں گے. اب اسی چیز کی اللہ نے تفصیل بیان کی, تفسیر کی اگلی آیات کے اندر. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم, جبکہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں. یہ قیامت کا ذکر, تخویف اخروی. جبکہ کیا ہوں گے, توق ہوں گے ان کی گردنوں میں, والسلاسل, اور زنجیریں ہوں گی ان کے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا کہ زنجیریں کہاں ہوں گی اور توق کیا چیز ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, مفسرین فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ لوگوں کے گلوں کے اندر, کافروں کے جو جہنم میں جائیں گے ان کے گلوں میں پٹے ڈالے گا. یہ جانور کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے, اور پھر آگے فرمایا والسلاسل, اور زنجیر. اس پٹے کو پھر زنجیر لگی ہوئی ہوگی جس سے فرشتے اس کو ہانک کے جہنم کی طرف پھینکیں گے اس کو. ایک یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, ایک مطلب دوسرا یہ ہے اذ الاغلال فی اعناقہم, کہ وہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. پرانے زمانے میں جو قیدی ہوا کرتے تھے ان کے ادھر گردن کے اوپر ایک لکڑی رکھی جاتی تھی, بھاری لکڑی, جس کو وہ اٹھا کے چلا کرتے تھے قیدیوں کو, اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں پہنائی جاتی تھی, زنجیر نما جو ہوتی تھی, سنگلیاں جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. ٹھیک ہے, والسلاسل, اس طرح ان کا حال ہوگا, اور ان کو وہی زنجیروں سے ہانک کے کہاں لے کر جائیں گے, فرشتے جہنم کی طرف پھینکیں گے. ٹھیک ہے, آگے فرمائے یسحبون, گھسیٹے جائیں گے, فی الحمیم, گرم پانی میں. ٹھیک ہے, یہ حالت ہوگی. یہ جو اللہ کی آیتوں میں کیا کرتے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, اللہ کے حلال کو حلال نہیں جان رہے, اللہ کے حرام کو حرام نہیں جان رہے, بلکہ الٹ کر رہے ہیں, اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یسحبون فی الحمیم, گھسیٹے جائیں گے کہاں, گرم پانی میں, کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون, ہاں پھر آگ میں جلائے جائیں گے. پھر آگ میں کیا کیے جائیں گے, جلائے جائیں گے. اچھا بھی یہ آیت سمجھنی ہے غور سے. اللہ پاک نے فرمایا جب توق ڈالے جائیں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں, گھسیٹا جائے گا ان کو پانی میں, پھر آگ میں
धकेला जाएगा, जलाया जाएगा। देखो पहले जिक्र आ रहा है पानी का और बाद में किस चीज़ का आ रहा है? जहन्नम का आ रहा है, आग का आ रहा है। ये क्या मतलब है इस चीज़ का? ठीक है, इस आयत में अजाब की यानी ये तरतीब अल्लाह पाक ने बयान की कि पहले उनको गर्म पानी में डाला जाएगा और दोबारा उसको कहाँ डाला जाएगा? जहन्नम में डाला जाए। तो तरतीब ये हुई कि पानी जो है गर्म, ये जहन्नम से बाहर है, और फिर जहन्नम के पानी के अंदर खोलते हुए पानी में डुबो के फिर उसको दोबारा जहन्नमियों को कहाँ डाला जाएगा? जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। तरतीब यानी अजाब की ये मालूम हुई। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर उलमा के दो कौल हैं। कितने हैं? दो कौल। पहला कौल उलमाए कराम का ये है, वो इसी आयत के पेश नज़र इसी बात के कायल हैं कि हमीम जो है ये खोलता हुआ पानी जो है, हमीम, ये दो लफ्ज़ ज़हन में रखने हैं, एक हमीम है, एक जहीम है। हमीम खोलते हुए पानी की जगह और जहीम क्या है? जहन्नम, आग की जगह। हमीम जो है ये खारिज जहन्नम है, यानी जहन्नम से बाहर का हिस्सा है ये जो हमीम है। जब जहन्नमियों को प्यास लगेगी तो उनको कहाँ डाला जाएगा? प्यास लगेगी, जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा और वो खोलता हुआ पानी क्या करके आएंगे? पिएंगे, फिर दोबारा क्या डाला जाएगा? जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस आयत के पेश नज़र उलमा ने क्या कहा है कि हमीम जो है ये जहन्नम से बाहर का हिस्सा है और जहीम जो है ये अंदर का हिस्सा, आग जो बाद में उनको कहाँ घसीटा जाएगा? जहन्नम की तरफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में जहन्नम में दाखिल कर दिया। उनकी दलील क्या? एक तो ये आयत के पेश नज़र वो कहते हैं बात, एक दूसरी आयत है सूरत साफ़ात निकालें जी, इसकी आयत नंबर 68 निकालें, 68 सूरत साफ़ात, सूरत साफ़ात पीछे ही है, आयत नंबर 68। सूरत साफ़ात 23वां पारा है 1072। देखो इस आयत के अंदर आयत नंबर 68 और पीछे भी 67, सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम। मिल गई जी सबको? पीछे वो ज़क्कूम दरख्त का जिक्र था ना, उसके बाद फिर पानी का जिक्र है। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, आगे सुम्मा इन्ना मर्जिअहुम लइलल जहीम, यानी पहले पानी फिर बाद में फिर बेशक इनको लुटाया जाएगा किसकी तरफ? जहन्नम की तरफ। ये भी दलील है उनकी कि पहले पानी और फिर बाद में किस चीज़ का जिक्र अल्लाह कर रहे हैं? तो वो कहते हैं ये खोलता हुआ पानी जो है ये जहन्नम से बाहर है, और फिर जब वहां से पानी पी लेंगे फिर दोबारा कहाँ धकेल दिया जाएगा? जहन्नम में। ठीक है, एक दलील ये सूरत साफ़ात की है जो पहला कौल उलमा का है पहले। ठीक है, और दूसरी दलील है ये सूरत मोमिन की ये जो आयत है कि यहाँ पहले किस चीज़ का जिक्र है? खोलते हुए पानी का, फिर किसका जिक्र है? आग का जिक्र है। एक कौल ये है कि जो उलमा कहते हैं कि ये जो हमीम है ये हिस्सा जहन्नम से बाहर है, उनकी दलीलें जो है ये दो आयतें हैं। अब दूसरा कौल, बहुत सारे उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि ये जो खोलता हुआ पानी जो जगह है ये जहन्नम से बाहर नहीं है बल्कि ये जहन्नम के अंदर का हिस्सा है। क्या है? जहन्नम के अंदर का ही हिस्सा है। अज़ाबे हमीम जो है ये अज़ाबे जहीम के अंदर ही हो रहा होगा उसको, यानी जब पानी की प्यास लगेगी जहन्नमियों को तो फिर जब पानी उनको दिया जाएगा जहन्नम से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि जहन्नम के अंदर ही उनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। समझ आ गया बात? अल्लाहु अकबर। किसी और जगह उनको जाने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि जहन्नम के अंदर ही उनको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, जहन्नम के अंदर ही होगा। ये क्या है? ये दूसरा कौल है उलमा का। उनकी दलील जो है ये सूरत-उद-दुखान, अब निकालें आगे, आयत नंबर 47 और 48 आयत है सूरत-उद-दुखान, सूरत ज़ुखरुफ 47-48 आयत नंबर। इससे ये इसी सूरत से आगे हामीम शुरा है और हामीम शुरा से आगे ज़ुखरुफ है, ज़ुखरुफ से आगे सूरत दुखान है। आयत नंबर 47-48।
1190 हाँ मिल गई जी। 47 नंबर आयत सबको मिल गई। देखें, खुजूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, ये जहन्नमियों का जिक्र है, तखवीफ उखरवी है यहाँ भी। ले जाओ इनको, अल्लाह फरमाएंगे ले जाओ इसको, फातिलूहु धकेल दो इसको तरफ जहन्नम के अजाब के। ठीक है, आगे सुम्मा सुब्बू फौका रासिही मिन अजाबिल हमीम, फिर डालो इनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ अजाब का पानी, गर्म पानी इनके सरों पर डालो। समझ आ गई है? यहां पे क्या है, पहले किसका जिक्र है? आग का जिक्र है, फिर बाद में किस चीज का जिक्र? पानी का जिक्र है। तो उलमा फरमाते हैं नहीं, अजाब क्या है, जहन्नम के अंदर ही वो पानी वाला जो अजाब है, पानी जो खोलता हुआ दिया जाएगा इनके सरों पर डाला जाएगा, वो जहन्नम के अंदर ही है। ये एक कौल उलमा का यह है कि जहन्नम से बाहर नहीं है, वो क्या है, जहन्नम के अंदर ही है। ठीक है, कितने कौल हो गए? दो कौल अभी दो। एक उलमा कहते हैं कि जहन्नम से बाहर का हिस्सा है, और एक क्या कहते हैं जहन्नम के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तीसरा कौल मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बयानुल कुरान उन्होंने तफसीर लिखी, बड़ी खूबसूरत तफसीर है, और उसकी उर्दू जो है इतनी मुश्किल उर्दू है कि आम बंदा समझ नहीं सकता। मुश्किल तफसीर है मुख्तसर, है मुश्किल। उर्दू समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा लुगात की ज़रूरत पड़ती है, पुरानी उर्दू है वो। उन्होंने इस आयत के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तदबीक दी है, इन दो कौलों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। उन्होंने फरमाया कि दोज़ख में किस्म किस्म के अजाब होंगे। क्यों? ज़रूरत ही नहीं है कि जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा और फिर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, नहीं। उन्होंने कहा दोज़ख में किस्म किस्म के नो ब नो अजाब होंगे, किस्म किस्म के अजाब होंगे, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी अजाब जहीम और कभी अजाब हमीम, कभी अजाब जहीम कभी अजाब हमीम, कभी आग कभी पानी, कभी आग कभी पानी। बस ये दोनों का सिलसिला बराबर जारी रहेगा। क्या जारी रहेगा? दोनों का सिलसिला बराबर जारी रहेगा। हर किस्म का अजाब जो है ये दूसरे अजाब से मुकद्दम होगा। हर किस्म का जो अजाब होगा, मसलन दो अजाब है ना, अजाब जहीम और अजाब हमीम, दोनों का सिलसिला बराबर जारी रहेगा। हर अजाब दूसरे अजाब का क्या होगा? पहल होगा, और हर दूसरा अजाब पहले अजाब का क्या होगा? मुअख्खर मुकद्दम, इस तरह चलता रहेगा काम। समझ आइए कि नहीं? मसलन एक इधर पेंसिल पड़ी है, ठीक है, कच्ची पेंसिल है, आगे पक्की पेंसिल है, आगे फिर कच्ची है, आगे फिर पक्की है, आगे कच्ची पक्की, ये एक दूसरे के लिए क्या है? मुकद्दम मुअख्खर हैं। क्या है कि पहले कच्ची फिर पक्की फिर कच्ची फिर पक्की, वो पहली एक दूसरे के लिए वो क्या होगी? मुकद्दम मुअख्खर होती जाएंगी। यानी जहन्नम के अंदर ये काम सारा होगा, कभी कोई अजाब कभी कोई अजाब, कभी कोई अजाब कभी कोई अजाब। ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले जहन्नमियों को बाहर निकाला जाएगा फिर उनको जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। नहीं, ये सब कुछ जहन्नम के अंदर ही चल रहा होगा, किस्म किस्म के मुख्तलिफ अजाब होंगे। बस समझ आइए कि नहीं? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए, सबको महफूज फरमाए। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि उसका गज़ब जो है बहुत हिला देने वाला गज़ब है अल्लाह पाक का। सबको महफूज फरमाए। अल्लाह से अल्लाह की रहमत के तलबगार बना करो। और इस पानी के बारे में इतनी बेशुमार अहादीस हैं, इस बारे में इतनी बेशुमार इसकी सिफ़तें बयान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये पानी जो इंसान पी लेगा, कोई जहन्नमी पिएगा, उसका ये नीचे वाला होंठ सारा उखड़ के वो पेट तक आ जाएगा, नाफ तक आ जाएगा। ऐसा खोलता हुआ पानी होगा। अल्लाह अकबर। बात समझ में आ गई है जी? फिर देख लें, इज़िल अगलालु फी अनाकिहिम वसलासिलु युसहबून, जबकि तोक होंगे उनकी गर्दनों में और जंजीरें, युसहबून घसीटे जाएंगे वो। ठीक है, आगे फिल हमीम कहाँ? खोलते हुए पानी में। सुम्मा फिन नारी युसजरून, फिर वो आग में क्या किए जाएंगे? जलाए जाएंगे।
दाखिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, सुम्मा क़ील लहुम अय्ना मा कुन्तुम तुशरिकून, फिर उन जहन्नमियों से कहा जाएगा वास्ते उनके, अय्ना मा कुन्तुम, कहाँ है वो हस्तियां जिनको तुम शरीक करते थे, तुशरिकून, कहाँ है वो हस्तियां जिनको तुम शरीक किया करते थे दुनिया में। ठीक है, सूरह साफ़ात के अंदर क्या फरमाया, यही मजमून था। क्यों पूछा, ये फरिश्ते कहेंगे उनको। अच्छा, एक तो उनको जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है, ये थोड़े, ऊपर से उनको ये सवाल जो है ये बतौर इस्तिफाम नहीं है, उनसे जवाब तलब करने की गरज से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उनको जलील करने की गरज से पूछा जाएगा। किस गरज से? जलील करने की। एक मुजरिम होता है ना, मुजरिम होता है, अभी तक उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होती, लेकिन होता मुजरिम। जिस तरह आज दुनिया में मुशरिक जो है मुजरिम अल्लाह पाक का, लेकिन अभी फर्द जुर्म इसके ऊपर आयद नहीं हुई। FIR कटती जा रही है, लेकिन कैदोबंद का सिलसिला जो है अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब है ये अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है। ठीक है, अजाब का सिलसिला इनके ऊपर क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। अभी ये नहीं मान रहे दुनिया के अंदर, अभी दुनिया के अंदर नहीं मान रहे कि हम मुजरिम हैं, नहीं मान रहे, तरह तरह की दलीलें देंगे। ठीक है, लेकिन जब कैदो बंद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर इनको जलील करने के लिए फरिश्ते ये सवाल करेंगे। अब बताओ कहां गए वो तुम्हारे सिफारिशी? सूरह साफ़ात के अंदर, मालकुम ला तनासरून, आज क्यों नहीं एक दूसरे की तुम मदद करते? दुनिया में तो बड़ा कहा करते थे कि नहीं जी पीर साहब हमारी मदद करेंगे, हाथ पकड़ के जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, पहले अपने मुरीदों को दाखिल करेंगे, बाद में खुद दाखिल होंगे, दरवाजा जन्नत का बंद कर लेंगे। दुनिया में तो बड़ा कहा करते थे ना कि एक दूसरे के काम आएंगे, हम पीर भाई हैं, एक दूसरे के, मोहब्बत है हमारी, प्यार है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सिफारिशें चलेंगी वहाँ। अल्लाह फरमाएंगे मालकुम ला तनासरून, आज क्यों नहीं एक दूसरे की मदद करते तुम? कहाँ गए वो तुम्हारे शरीक? क्योंकि मुशरिक का क्या होता है, सबसे बड़ा दुनिया में दावा यही होता है कि जिनको मैं शरीक कर रहा हूँ ये मेरे क्या है, क़यामत वाले दिन सिफारिशी भी बनेंगे, बचाएंगे भी मुझे। यहूदी जो थे बेईमान, ये कहते थे हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, और जिस यहूदी को अल्लाह कहेगा ना कि इसको जहन्नम में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको रोक देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। और इधर से ईसाइयों का दावा क्या था, ये ईसा अलैहिस्सलाम, माई मरियम अलैहिस्सलाम, ये हमें बचाएंगे। और आज के लोगों का दावा क्या है, हम आज के रसूल हैं, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाएंगे। समझ आइए कि नहीं? हर दौर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तिल का अमानियुहुम, जिस तरह अल्लाह ने सूरत बकरा में फरमाया, दिल खुशकुन बातें होती हैं मुशरिक के लिए। हर दौर में मुशरिक अपने लिए दिल खुशकुन बातें निकालता ही है। यहूदियों ने निकाली, ईसाइयों ने निकाली, और आज इश्क़ रसूल के दावे करने वालों ने निकालनी कि हम ख़त्म देंगे, हम फलानी झंडियाँ लगाएंगे, झंडे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देगे चढ़ाएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, और कल क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लेंगे। और शेर भी मशहूर है ना, दिन माशर आखनगे नु छड़ दे होए थे मेरा है। ये सारी शेर व शायरी उसी तरफ फिट होती है, इन्हू छड़ दे होए थे मेरा है। समझे? वहाँ सिर्फ सिफारिश चलनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिसको पकड़ने का हुक्म दिया जाएगा वो हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर होगा। वो हुक्म, वही शेर सुनाए जाते हैं, खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए, मोहम्मद मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को मगलूब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालिब किया जाता है। हालांकि अल्लाह पाक फरमाते हैं सारी कायनात मेरे आगे मगलूब है, गालिब सिर्फ मैं हूँ। सारे महकूम है, हाकिम सिर्फ मैं हूँ। सारी रियाया है, बादशाह सिर्फ मैं हूँ। समझ आइए कि नहीं? हाँ, अल्लाह को कमज़ोर ना समझो, और कमज़ोर करने की अल्लाह को साजिशें भी ना करो। जो उसकी ताकत है, जो कुरान में उसने बयान की है, उसको उसकी ताकत के अंदर उसकी शान बयान करो जिस तरह कर सकते हो। आयतल कुर्सी के अंदर जो अल्लाह पाक ने अपना तारुफ कराया है, उसको उसी तारुफ के ऊपर रखो, उसको उसके तारुफ से कम दर्जा ना दो। और अल्लाह की शान यकीन करो ऐसी है, मखलूक की शान है ना जो, इसको बयान करने के लिए तुम्हें किसी हद तक रुक जाना पड़ेगा, किसी हद तक रुकना पड़ेगा।
ہر کسی مخلوق جو مرضی لے لو، نبی کی شان اس کے لائق جتنی بیان کر سکتے ہو کرو، لیکن ایک حد ہے اس کی کہ نبی کو خدا تم نہیں بنا سکتے، اس کی صفتوں میں شریک نہیں کر سکتے۔ خدا کی شان تم جتنی مرضی بڑھاتے رہو، وہ کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ یہ حق صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ صحابی کی شان کا ایک درجہ ہے، تم اس کو نبی نہیں بنا سکتے۔ ولی کی شان کا ایک درجہ ہے، تم اس کو صحابی نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ کی شان کا کوئی درجہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا کوئی حد کنارہ ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت جو ہے لامحدود ہے، اس کی شان جو ہے لامحدود ہے، اس کی عظمت جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت بیان کرتے جاؤ گے کم ہی ہے، کم ہی ہے۔ تم اس طرح جس طرح وہ عظیم بادشاہ ہے، جس طرح وہ شہنشاہ ہے، جس طرح اس کی تعریف کرنے کے لائق ہے، جس طرح وہ تعریف کروانے کا حقدار ہے، ہم اس کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتے۔ جتنی مرضی کر لو تعریف بیان، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے، اتنی اعلیٰ عظمتوں والا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر مخلوق کے شان کا ایک کیا ہے؟ درجہ ہے کہ ولی صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی اللہ نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، بس صفات میں، ذات میں وحدہ، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہر کسی کو اس کا اپنا درجہ دو، ولی کو اس کا درجہ دو، صحابی کو اس کا درجہ دو، نبی کو اس کا درجہ دو۔ اور آج ولی کو، صحابی کو، نبی کو، تینوں ہستیوں کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ولی ہے جو، اس کو بھی اللہ کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ صحابی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، ان کو کس کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش؟ اللہ کے مقابلے میں۔ نبی ہیں، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم اتخذوا قبورہم مساجدا، کہ یہودیوں عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ عیسائی یہودی جو تھے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے، عیسائی لوگ تھے، جو یہ جب ان کے بزرگ فوت ہو جاتے تھے پھر ان کے نام کی یہ تصویریں بنایا کرتے تھے، اور ان مزاروں کے اوپر ان کی تصویریں لگایا کرتے تھے، پھر ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو پوجتے تھے۔ اور آج لوگوں کے اندر یہ چیز شامل ہے، دکانوں کے اندر تصویریں لگائی جاتی ہیں، بزرگوں کی، پیروں کی لگائی جاتی ہیں یا نہیں؟ تصویریں لگا کے صبح صبح ان کے آگے وہ اگربتی لگائی جاتی ہے، دھنی دی جاتی ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ یہ برکت دے گا، یہ نقصان سے بچائے گا۔ اللہ کا نام کہاں ہے یہاں پہ؟ سارا جو یقین ہے بزرگ کے اوپر ہے، اس کی تصویر۔ یہ بت پرستی نہیں تو اور کیا؟ اور کس کو کہیں گے بت پرستی؟ کہ سامنے تصویر ہے اور اس سے دعا مانگی جا رہی ہے، اسی سے سب کچھ نظر کرم کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر نظر کرم، ہمارے کاروبار میں اضافہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کے اندر کیا کر رہا ہے؟ وہ شریک کر رہا ہے۔ سکھ بھی تو ہیں، بابے گرو نانک کی تصویر لگاتے ہیں۔ اب یہ سکھ جو ہے یہ قریب قریب ہے، یہ اسلام کے قریب قریب عقائد ان کے اگر کچھ دیکھیں تو بڑے اچھے عقائد ہیں ان کے۔ یہ بابا گرو نانک ہے، اس نے کتاب لکھی تھی، اس نے قرآن پاک کی بڑی زبردست تعریف کی ہے اس نے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اس نے ہندو اور مسلم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی
اور اکٹھا کرتے کرتے آپ تو مر گیا، لیکن ایک تیسرا فرقہ تیسرا فرقہ بنا گیا. اس نے لفظ نکالا واہ گرو. اب یہ فارسی اور اردو کو اکٹھا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. واہ گرو دونوں کا مطلب اللہ ہے، ایک فارسی کا لفظ ہے اور ایک ہندی کا لفظ ہے، دونوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ ہندو اور مسلم جو ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی جو عربی کے بعد پرانی زبان تھی وہ فارسی ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ دونوں بھائی بھائی بن جائے. ہندوؤں کی کچھ اچھی چیزیں اس نے وہ لے لیں، ادھر سے مسلمانوں کی جو اچھی چیزیں تھے وہ لے لیں، چل اکٹھا کر کے اس نے تیسرا فرقہ بنا دیا. آج ہمارے بعض مسلمان کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ بابا گرو نانک مسلمان تھے، بابا گرو نانک، وہ اسی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ اس نے اچھی چیزیں اسلام کی وہ اخذ کر لیں اور ادھر سے ہندوؤں کی جو چیزیں تھیں وہ اخذ کر لیں، اور ملا جلا کے اس نے تیسرا فرقہ نافذ کر دیا. اپنی طرف سے تو وہ بڑی اچھی سوچ رکھی ہوئی تھی اس نے، لیکن ہمارا اسلام چونکہ اس کو اچھی سوچ نہیں کہتا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے، بس یہ دین ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ان کے اندر بھی کیا ہے؟ شرک ہے، قبر کو سجدہ ہے، بزرگوں کے سامنے کیا ہے؟ حاجت، قبر کو سجدہ اس بزرگ سے مانگا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. شرک جو ہے بابا شرک ہی ہے، یاد رکھنا. یہ چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. 100 چیزیں 99 چیزیں ایک بندے کے اندر اچھی ہیں، لیکن ایک گناہ شرک والا ہے، یہ سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. اتنا غلیظ بڑا گناہ ہے، اتنی نجاست ہے اس کے اندر اور اتنا گند ہے کہ ساری نیکیوں کو یہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ بڑی اچھی اچھی خصلتیں تھیں. حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے. سال بعد جب حج کا موسم آتا تو پورے بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے. جو خاندان قریش تھا، ان کی یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے. سال بعد جب حاجی نے آنا ارد گرد کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے، پورے بیت اللہ کی صفائیاں، صفا مروہ کی صفائیاں، حجر اسود کو صاف کیا جانا، غسل دیا جانا، خانہ کعبہ کا غلاف، ساری ہر خصلتیں ان کے اندر تھیں. نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اعتکاف بیٹھنا، روزے رکھنا، سب کچھ تھا ان کے اندر. لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری خصلتیں مردود تھیں. وجہ کیا تھی؟ ظالموں نے 360 اسی گھر کے اندر بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پوج رہے ہیں. صفا مروہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. ہر قبیلے کا بت الگ ہوا کرتا تھا، اور بتوں کے اندر ان کے اندر تعصب بھی تھا. ایک قبیلہ مثلا کسی بت کو پوج رہا ہے، دوسرا قبیلہ اس قبیلے کے بت کو نہیں پوجتا، وہ کہتا نہ یہ تمہارا معبود ہے، ہم نہیں اس کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت کریں گے جو ہمارا ہے. بس دشمنیاں چلتی تھی، تعصب چلتا تھا. جس طرح لوگ کہتے ہیں جس بابے نے تسی پوجتے ہو انہیں نیری چلائی، دوسرا کہتا ہے ساڈا بابا جنہوں اسی پوجتے انہیں بجلی، تیسرا کہتا ہے جنہوں اسی پوجتے انہیں میہ پاتا، سارا کام ہی مکاتا. اس کے اندر بھی یہ تعصب تھا ان کے اندر، معبودوں کے اندر. اور اتنے بے وقوف تھے، بے عقل تھے. سفر کے اندر جاتے تھے اور جب کافی دور منزل تک پہنچ گئے، دیکھا کہ اوہو معبود تو ہم لے کے نہیں آئے ساتھ، بت تو ساتھ ہم لے کے نہیں آئے. مشورہ ہوا بھی کیا کریں، واپس جائیں یا منزل تک پہنچے. بعضوں نے مشورہ دیا واپس جاتے ہیں. پھر یہ مشورہ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، نہیں بھی واپس جائیں گے بہت وقت لگ جائے گا. اس طرح کرتے ہیں، یہ ستو جو ہے اس کا آٹا گوندو اور اسی کو شکل بناؤ، پورا جمزت بناؤ. ستو آٹا گوندا گیا، اس کی مورتی بنائی گئی اور اس کو منسوب کیا گیا بزرگ کے نام پہ، اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، دیکھو بابا جی ہم نے آپ کو بنایا، ستو آپ کے اوپر ہم نے وار کے رکھ دیا. اور پھر جب بعد میں پیاس لگی اسی ستو کو گرایا، معبود کو پکڑا پانی میں گھول کے اسی کو پی گئے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کام چلتے تھے ان کے اندر. اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ مردود تھیں. ہاں اللہ معاف فرمائے. ساری چیزیں اللہ کے نزدیک کیا تھی؟ مردود تھی. جو مرضی کرتے رہو. اللہ نے کہا جتنی مرضی خصلتیں، حج کرو، عمرے کرو، طواف کرو، جتنا مرضی کام کرو. صفا مروہ جو ایک پہاڑی ہے، صفا مروہ، اس کے اوپر بھی ظالموں نے ہر پہاڑی پہ الگ الگ بت رکھا ہوا ہے. صفا کے اوپر ایک بت تھا عیساف، اور مروہ کے اوپر بت رکھا ہوا ہے نائلہ.
शैतान बेईमान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई इनको, ऐसी पट्टी पढ़ाई। ये इसाफ और नाइला जो थे, इन दोनों ने ज़िना किया था काबा के अंदर, बैतुल्ला में। इन दोनों ने ज़िना किया, अल्लाह ने इन दोनों को सज़ा दी, अल्लाह ने इनको वहीं पे जमा दिया, एक पत्थर बना दिया उसको इबरत के लिए। दौर गुजरता गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ अजदाद गुजरते गए। पहले जो लोग होते थे वो उनको इबरत की निगाह से देखते थे, हाथ जोड़ते थे अल्लाह के, या अल्लाह हमसे ऐसा गुनाह ना करवाना। गुजरता गया, शैतान बेईमान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, और तुम्हारे अबाओ अजदाद जो थे ये इनकी पूजा के पाठ किया करते थे, बेईमानो तुम क्यों इबरतें हासिल कर रहे हो। इन दोनों ने इन दोनों बूतों को उठाया, मुशरिकों ने जो बाद में आई उनकी नस्लें, उन्होंने उठाया, एक को उठा के सफ़ा पर रख दिया, एक उठा के मरवा पर रख दिया। अब सफ़ा की तरफ जब दौड़ लगती थी तो इसाफ के सामने आके उससे हाजतें तलब करनी, फिर सफ़ा से उठ के जब मरवा की तरफ आना उससे जाके हाजतें तलब करनी, ऐसे इनके चक्कर ये पूरे सफ़ा मरवा की तरफ लगने। इस तरह शैतान क्या है, पट्टियां पढ़ाता है, इस तरह ये शिरक की तरफ माइल करता है इंसान को। हजरत इब्राहीम जैसी शख्सियत, इतना बड़ा मुवहिद, अल्लाह ने कितने अलकाबात से इस नबी को नवाजा है, और तौहीद की खातिर इसने सिर्फ कौम से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, एक हुकूमत से टक्कर ली है इसने। अकेले फर्दा वाहिद एक इब्राहीम है, और दूसरी तरफ वक्त का बादशाह नमरूद है जिसने खुदाई का दावा किया, उससे टक्कर ली। लेकिन शैतान ने इसको भी पजुआया है, इसकी भी परस्तिश करवाई लोगों से। मुशरिकीन मक्का इसकी पूजा करते हैं, यहूदी कहते हैं, ईसाई इसको मानते हैं, यहूदी सब इससे हाजतें तलब कर रहे हैं। शैतान जो बड़ा बेईमान है, ये तौहीद परस्त इंसान को कहता है तुम मर सही एक बारी, आज तो मेरी जड़ें ख़त्म कर रहा है ना, काट रहा है, तू दुनिया से जा, तेरी कब्र को मैं ना पजवाऊँ, मुझे भी शैतान ना कहना कोई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तौहीद परस्तीन की खुनियत तालिबीन, यकीन करो जब मैं पढ़ता हूँ हैरान हो जाता है इंसान, हैरान हो जाता है। इतने सख्त कायद, इतने सख्त, मैं आपके सामने पढ़ूँ ना, ऐसा दीन बयान किया अल्लाह पाक का, तुम कानों को हाथ लगाओगे, वो दीन के अंदर इतनी सख्ती नहीं है बाबा, ये क्या, इतने सख्त सख्त फतवे। और लोगों ने उनको क्या बना दिया, पूज रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं। ये शैतान इस तरह लोगों को क्या करता है, वर्गलाता है। वो कहता है तू दुनिया से चले, तेरी कब्र के ऊपर मैं सजदे करवाऊंगा तुम्हारे एक बार। समझ आइए कि नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाना, ताकि लोग मेरी कब्र की इबादत करें। लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को अल्लाह ने महफूज किया हुआ है। ये जो लोग वीडियो आती है ना, ये दिन बनी हुई फलाना जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक, सब झूठ होता है। आपकी कब्र तक कोई बंदा पहुँच ही नहीं सकता, बहुत दूर कब्र है, बहुत दूर। कभी तारीख़ का मुताला करो, ओ नूरुद्दीन जंगी से सिलसिला शुरू होता है, इतनी मोटी दीवार उसने शीशा पिलाई दीवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के इर्द गिर्द करवाई हुई है। उसके बाद फिर जालियाँ, दीवारें हैं मोटी मोटी, फिर उसके बाद दीवारें, फिर जालियाँ, बहुत दूर अल्लाह पाक ने उस कब्र को महफूज कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जाते हैं लोग यहाँ पे, इधर बैतुल्ला है और पीछे रोज़ा मुबारक है, ये रोज़े की तरफ मुंह करके दुआ कर रहे होते हैं, बैतुल्ला की तरफ मुंह करके कोई दुआ नहीं वहाँ करता। एक दो आदमी बैतुल्ला की तरफ जो मुंह करके दुआ, वरना सब रोज़े की तरफ मुंह करके दुआ किए कर रहे होते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा, उस रोज़े की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, एक खेल तमाशा लाहवो लाभ बनाया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को। वहाँ पे सलाम पेश करने जा रहे हैं, रो रहे हैं ऊंची ऊंची, या रसूल अल्लाह माफ़ कर देना, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह लेकर आए आपके पास, माफ़ कर देना, नज़र करम फरमाना, ये करना वो करना फलां। कोई वीडियो बना रहा है, अपने रिश्तेदारों को दिखा रहा है, देखो जी बल्ले बल्ले मैं पहुँच गया जालियां दे सामने, मैनू मुबारक दो। फिर वीडियो बना के, या अल्लाह मेरे वालिद के सारे गुनाहों को माफ़ करना, ये लो अब्बा जान मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ आपको। मजाक अल्लाह वो लाभ बनाया हुआ है। और यकीन करो अल्लाह के ऊपर कुर्बान जाऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को महफूज किया गया है वहाँ पे। कोई कह ही नहीं सकता वहाँ पे कि आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तौहीन हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रोज़ा मुबारक की तौहीन। कुछ तौहीन से अल्लाह ताला ने सब कुछ पाक कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को। ये जो कर रहे हैं लोग,
یہ اپنا وبال خود خرید رہے ہیں، خود خرید رہے ہیں اپنا وبال. یہ وبال ان کے اوپر پڑے گا سارا، جو وہاں جا کے گستاخیاں کی جاتی ہیں محبت کے نام کے اوپر. لیبل محبت کا چڑھایا ہوا ہے اور اندر سے پوری گستاخی. شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل چڑھایا ہوا ہے. انہوں نے نام محبت کا دیا ہوا ہے اور اندر سے پوری گستاخی اور پوری توہین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر رسول کی ذرہ برابر بھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ ہمیں یہاں کیا کام کرنے چاہیے، کس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جہاں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، تمہارے سارے عملوں کو میں ضائع کر دوں گا. وہاں جا کے اونچی اونچی بولنا، تھاڑے مارنا، ایسے لغو کام کرنا، موبائل چلانا، نیٹ چلانا، یہ کوئی انصاف ہے؟ اور اس کو نام دینا محبت کا. اور پھر وہاں اونچی اونچی رونا، دعائیں کرنا، یا رسول اللہ معاف کر دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، فلاں کر دو. یہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ وہ لاب بنایا ہوا ہے انہوں نے. سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی اب اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے جو جن کو تم شریک کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. کدھر گئی وہ ہستیاں؟ قالوا ضلوا عنا، پھر مشرکین کہیں گے گم ہو گئے وہ ہم سے. وہ ہستیاں سب کیا ہو گئی ہیں؟ گم ہو گئی ہے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. اللہ اکبر. جب جہنم میں داخل کیا جائے گا بطور تسخیر تمسخر کے فرشتے پوچھیں گے ذلیل کرنے کے لیے کہ آج کتھے گئے ٹاڈے کارزاد، آج جو پیر کتھے گئے ٹاڈے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں شفاعہ جن کو کہتے تھے اللہ کی الوہیت میں شریک، کدھر گئے؟ بلاؤ ان کو، تم کو وہ عذاب سے بچائیں، اللہ کے عذاب سے. یہ بات سن کر فوراً جواب دے دیں گے او جی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں قالوا ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے، تو نظر نہیں آ رہے کہیں. دنیا کے اندر دعوے بڑے بڑے تھے کہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، نگاہ لگا کے بیٹھا ہے، میری تھوڑی سی میں نے 11ویں نہ دی میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. سبیل لگاتا ہے دنیا میں، یہ فلانے عقیدے، یہ عقیدہ، وہ عقیدہ اپنا لیا، لیکن قیامت والے دن خود ہی جہنم میں اقرار کرے گا وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں. ٹھیک ہے، ہم بلائیں کس کو؟ آگے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. اب یہ جب بات کہہ دیں گے نا وہ ہم سے گم ہو گئے، اب وہ سنبھلیں گے اور خیال کریں گے جرم کا اقرار تو ہم نے کر لیا کہ ہم سے گم ہو گئے، جرم کا اقرار کر لیا. اب وہ کہیں گے کہ اب ہم جرم کا کرتے ہیں انکار، ہو سکتا ہے معافی ہو جائے. یعنی کئی صورتیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اختیار کریں گے. اب وہ سرے سے انکار کر دیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے. کون کہتے ہیں ہم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ ہم تو اللہ کو ہی پکارتے تھے. یہ فرشتوں کے سامنے ہوگا، جھوٹ بولیں گے کہ ہو سکتا ہے بچاؤ کی کوئی صورت نکلے. تدبیر جہنم کے اندر جا کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ تدبیر کر رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ معاملہ اسی وقت جا کے ہوتا ہے جب مجرم کو اپنے جرم کا 100 میں سے 101% احساس ہوتا ہے، پھر جا کے وہ اس کی عقل ماری جاتی ہے میں کر کیا بیٹھا. سامنے جب اس کو نظر آتی ہے میرے اوپر بہت بڑی سزا عائد ہونے والی ہے، اس کی عقل جب ختم ہوتی ہے پھر وہ جرم کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. یہ حالت وہاں جا کے انسان کی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور جہنمیوں کی حالت یہ انکار کیوں کریں گے؟ وہ خوفناک چیخو پکار دیکھ کے، جہنم کا عذاب دیکھ کے، آگ دیکھ کے یہ مشرک کیا کریں گے؟ انکار ہی کر دیں. او جی ہم تو دنیا میں پکارا نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے ہم تو نہیں پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، ہم نے کسی کی عبادت، شاید ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جی نہیں تھے ہم، بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی کو. اللہ نے فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کفر کرنے والوں کو. اور پھر اللہ فرمائیں گے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ بسبب اس کے جو تھے تم تفرحون، اتراتے تھے زمین میں. ظالموں، ہر کسی نے اپنا جگاڑ لگایا ہوا تھا، ہر کسی نے اپنی قبر کے اوپر باریاں لگائی ہوئی تھیں، ہر کسی نے اپنے بزرگ کو تسلیم کیا ہوا تھا. بڑے خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے، تم اکڑتے تھے نا کہ ساڈا پیر بڑا طاقتور ہے، ہمارا پیر فلانا ہے، ہمارا پیر فلانا ہے. اکڑتے تھے شرک کے اوپر، کفر کے اوپر. جب تمہیں کوئی سمجھانے آتا تھا اس کو تم کیا کرتے تھے؟ کمزور سمجھتے تھے. ہمارے نبی آئے، ہمارے پیغمبر ہے، علماء حق آئے، تم اس کو کیا سمجھ؟ ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے ان کو. اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، نہ حق طور پر. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بسبب اس کے جو تم اکڑتے تھے. دو چیزیں ہوتی تھی نا، دو چیزیں. دیکھو
ایک اترانا جس کو کہتے ہیں خوش ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے تمرہون اکڑنا، تکبر بھی کرنا اس کے اوپر، اکڑنا، نا جی نا ہم ہی حق پر ہیں بس، اور کوئی سارے جہنمی ہیں باقی سارے، ٹھیک ہے، سارے ہم حق پر ہیں بس باقی سب جہنمی، اکڑنا ہے یہ کہ بھائی مانو تم جاؤ گے جہنم میں، تم بزرگوں کے گستاخ ہو، تم نبی کے گستاخ ہو، تم نے یہ کر دیا، تم اولیاء کے گستاخ ہو، تمہیں اللہ نہیں بخشے گا کبھی بھی، یہ کیا ہے؟ اکڑنا، ٹھیک۔ آگے اللہ فرمائیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس زیادہ باتیں نہ کرو، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں کو، ہمیشہ رہنے والے اس میں، بس کبھی نہیں نکالا جائے گا تمہیں۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ، یہ صدق اللہ۔